العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے مسلم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین حضرات، آپ سب آج کے تاریخی دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین اور جزائے خیر عطا فرمائے. آج اظہار تشکر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور تجدید عہد کے لیے پورے ملک میں یوم آزادی کے نام سے مختلف صورتوں میں مجالس منعقد ہوئی، جن کا اصل مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پاکستان بنانے والے محسنین کا ذکر کرنا، اس تحریک قیام پاکستان کے دوران پیش آنے والے مصائب اور تکالیف لوگوں کے سامنے رکھنا، تاکہ نوجوان نسل کو احساس ہو کہ یہ ملک ایسے ہی نہیں بن گیا. اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد. دوسرا جو ہمارا ماہانہ ختم شریف ہوتا ہے 11ویں شریف کے نام پر، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایصال ثواب کے لیے وہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہے. اور تیسری بڑی خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ محترم علامہ قاری عبدالجبار صدیقی صاحب نے چند دن پہلے ہی اپنی پی ایچ ڈی مکمل فرمائی. تو یہ بھی ایک اظہار تشکر کے طور پر ہم اس کو بھی اسی میں ہی شامل کریں گے. اللہ پاک ان کو مزید برکتیں اور علم و عمل میں واضح و نصیحت
تبلیغ اور اشاعت دین میں مزید اللہ پاک ان کو برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک بڑے عرصے تک ہمارے مدارس میں یوم آزادی باقاعدہ طور پر نہیں منائی جاتی تھی، اور آج بھی بہت سارے دینی مدارس ہیں جہاں آج چھٹی ہی نہیں ہوگی، تبدیل میں بچے پڑھتے رہیں گے اور ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ آج کون سا دن ہے، جس سے دینی مدارس کے بچوں کے اندر یہ کمی رہ جاتی ہے کہ انہیں اپنے وطن کی تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ یہاں ہر سال یہ دن بھرپور طریقے سے منا کر جہاں دوسرے حضرات کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہاں ان چھوٹے بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ جناب محترم ڈاکٹر عبدالجبار صدیقی صاحب، یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کا وجود آپ کے اس علاقے کے لیے غنیمت ہے۔ اگر آپ سب حضرات ان کے ساتھ مخلصانہ جیسے تعاون فرما رہے ہیں، ایسے ہی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن یہ آپ کا ادارہ ایک بہت بڑا ادارہ اور اس کا فیض انشاءاللہ پورے ملک میں پھیلے گا۔ لیکن آپ سب اگر آپ کی محبت اور اخلاص وہ ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ کوئی بھی اکیلا شخص اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ علاقہ کے مخلص لوگ، ان کا تعاون یہ ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قدرت کا اصول ہے کہ جس کو وہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ نے اس نعمت کے بارے میں ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس پر اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اس نعمت کی برکتوں میں اللہ پاک اضافہ کروا دے گا۔ نعمت میں اضافہ، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن فرمایا اگر تم اس کی ناشکری کرو گے، اللہ کا شکر نہیں کرو گے اس نعمت کے ملنے پر، تو پھر آگے ہے ان عذابی لشدید، کہ پھر اللہ کا عذاب، اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت رہے اور اگر ہم چاہتے ہیں اس میں اضافہ ہو، اس کی برکتیں بڑھیں، تو اس پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اس نعمت کے حوالے سے۔ اور اگر ہم نے شکر نہ ادا کیا، اللہ کو بھول گئے اور یہ ہم نے یاد ہی نہ رکھا کہ یہ نعمت کیسے ملی تھی، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی کتنی جد و جہد اور کتنی کوشش تھی، یہ ساری چیزیں بھول گئے، تو پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ نعمت ہی چھن جائے، یا نعمت رہے لیکن اس میں برکت نہ رہے۔ دیکھیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد ہی نافرمان ہو جائے، اولاد جو ہے وہ اللہ نہ کرے بد کردار ہو جائے، اولاد ہی فاسق و فاجر ہو جائے، اولاد ہی بے راہ ہو جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے،
یہی اولاد جس کے حصول کے لیے والدین نے دعا کی تھی اور اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی، اب اسی یعنی پہلے تو یہ تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ دے دے، پھر اولاد ہو گئی، خوشیاں بڑھ گئی، انسان جو ہے ذہنی طور پر وہ خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ اولاد بگڑتی ہے تو وہی والدین جنہوں نے دعائیں کی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما، وہ اسی اولاد کی بد کرداری، بے راہ روی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں والدین۔ ظاہر تو وہ نعمت تھی، لیکن کسی وجہ سے، شاید ناشکری کی وجہ سے، یعنی پھر جب اولاد ملتی ہے تو آدمی بھول بھی جاتا ہے نا، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، تو ناشکری کی وجہ سے یہی اولاد، یہی نعمت، اس میں جب برکت ختم ہوتی ہے تو یہی ذلت کا باعث، یہی رسوائی کا باعث بن جاتی ہے۔ بارش اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن بسا اوقات ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا فرما، لیکن جب بارش ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس وقت سجدہ شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی دو نفل ہی پڑھ دے شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ اتنی سالی کے بعد تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، کوئی صدقہ خیرات ہی کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس سے ہٹ کے دنیاوی اعتبار سے ہم اس بارش سے انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، زبان سے اللہ کا نام لیا تو کبھی پھر یہی رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے، اور اتنی پھر بارش آتی ہے کہ پھر مکانات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور گلیاں، راستے، بازار سب بند ہو جاتے ہیں، تو یہ رحمت کس میں بدل جاتی ہے؟ زحمت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے، اصول قدرت نعمت کے حوالے سے ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے لیے فائدہ مند ہو تو تم اسے یاد رکھ کے میرا شکر کرو۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ آج جیسے نعرے لگا رہے ہیں الحمدللہ پاکستان زندہ باد، تو زندہ باد کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یعنی ایک نعرے کی صورت میں دعا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہمیشہ رہے، زندہ و تابندہ رہے، لیکن ہمیں اس کا عموماً معنی نہیں آتا، نعرے کے طور پر لگا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پھر نعرہ لگاتے وقت بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، تو زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ یہ زندہ سلامت رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا ہے، اور پورے ملک کے اندر اس کا چرچا کیا جاتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے۔ آج تو پھر دور ہی ایسا ہے نا کہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان جگمگا رہا ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو پوری دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو انہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے رب کا آج کے دن شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ شریف کی بنیاد پر یہ عظیم وطن اور ملک عطا فرمایا۔ کلمہ شریف کی برکتیں دیکھیے، کلمے کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر مسلمان مل کر لا الہ الا اللہ کا ترانہ بلند آواز سے الپتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک پیدا فرما دیتا ہے۔ پاکستان کا تو نام نشانی نہیں تھا نا، ایک تصور دیا علامہ اقبال نے کہ ایک وطن ہونا چاہیے، لیکن جب مسلمان نکلے اور بنیاد کس کو بنائی؟ اللہ کے نام کو،
لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنائی، تو اللہ نے اس کلمہ شریف کی برکت سے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر، ایشیا کے اندر ایک نیا وطن پیدا فرما لیا۔ اس کا مطلب ہے کلمے میں وہ برکت ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو، کلمے کی برکت سے اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب کلمے کی برکت سے کسی چیز کا اللہ وجود عطا فرماتا ہے تو اسی کلمے کے ہی برکت سے اسے بقا بھی عطا فرماتا ہے، اسے زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ترقی کرے، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جیسے کثرت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا تھا قیام پاکستان کی تحریک میں، تو اسی طرح آج بقائے پاکستان یا تعمیر وطن کے لیے یا اس کی ہمیشہ کی سلامتی کے لیے بھی ہمیں کثرت کے ساتھ یہی وظیفہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب اب دیکھیں جتنی تقریبات آج سرکاری سطح پہ ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم جگہ پر یہ آپ کو نعرہ ملے گا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسکولوں میں ہوگا، جہاں اچھے ٹیچر ہیں وہ یہ نعرہ سکھائیں گے، مدارس میں ہوگا، علماء، مذہبی طبقہ، دیندار طبقہ تو یہ نعرہ لگائے گا، اور پھر اس کی برکتیں بھی ملک کو حاصل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن سرکاری سطح پر جتنی تقریبات بڑی سطح پر ہوتی ہے تو جس کی بھی نگرانی میں ہو وہاں عموماً آپ کو یہ نعرہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ وقت ہے کہ سرکاری سطح پر چاہے وہ فوج کے اندر ہو، حکومت ہو یا کسی اور ادارے کے تحت آج کا دن اگر منایا جا رہا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ یہ نعرہ اگر ہم دوبارہ سے لگانا شروع کر دیں تو جتنے بھی اس وقت مسائل ہمیں درپیش ہیں، کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے حل فرما دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں معاشرہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ معیشت کیسے مضبوط ہوگی، معاشرت کیسے مضبوط ہوگی؟ تو وہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے مضبوط ہوگی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ترانہ اور یہ جو نعرہ ہے اس کو بلند کریں گے اور پوری فضائیں لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس ہمارے وطن عزیز کو اپنے حصار میں لیں گی، اور کلمہ شریف کی برکت سے یہ جتنے بھی عذاب ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، جیسے مہنگائی کا عذاب ہے، باقی ہزاروں عذاب ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک باقی بھی رہے، سلامت بھی رہے، ترقی بھی کرے، تو جس بنیاد پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے ترانے کو بلند کرنا ہوگا۔ شکر کیسے کرتے ہیں؟ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ صرف کہہ دینا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، صرف یہ نہیں کافی۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر اپنے اعضاء سے بھی ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے، شکر اپنی سوچ سے بھی ہوتا ہے، شکر اپنے قلم سے بھی ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے قلم کی لکھنے کی قوت دی ہے وہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، جسے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ بول کر اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اصلی شکر یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے، جو وجود عطا کیا ہے، اس وجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ ہم آسان طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ زبان سے صرف شکر کا لفظ کہہ دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے زبان سے آدمی توبہ کا لفظ کہہ دے، نہ دماغ میں توبہ ہو، نہ فکر میں توبہ ہو، نہ دل میں توبہ ہو، نہ گناہوں سے بچنے کا کوئی پروگرام ہو، صرف زبان سے اگر ہم صرف توبہ کا لفظ بول دیں تو اس سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ تب ہوتی ہے جب پوری فکری قوتیں، زبان بھی، پورا جسم بھی اس کے اندر شریک ہو اور انسان ایک پوری قوت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ کہے گا، یا اللہ مجھے پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما، آئندہ میں تیرے بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے اگر یہ وعدہ کرے پھر جا کے وہ توبہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی شکر صرف زبان سے لفظ شکر کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ زبان پر اگر الحمدللہ رب العالمین ہے تو عمل سے بھی ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی کے احتجاج کے موقع پر کسی کی دکان جلا رہا ہے تو کیا وہ شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اگر کسی آتے جاتے کو نقصان دے رہا ہے تو کیا وہ شکر ادا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ اگر توڑ پھوڑ کر رہا ہے تو کیا وہ شکر ادا کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ پاکستان کی املاک کو نقصان دے کر وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو ناشکری کرنے سے برکت نہیں ملتی، بلکہ ناشکری کرنے سے یا تو وہ چیز اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر وجود ختم نہ ہو تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ کیا آج پانی موجود نہیں ہے؟ پانی موجود ہے، ہوا موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، کھلیان کھیتیاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن مہنگائی کا عذاب کیوں ہم پر مسلط ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، جس کی وجہ سے نعمتیں موجود ہیں، اور نعمتوں کے اندر سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ ورنہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ اللہ نے ہر نعمت پاکستان کو عطا کی ہے، ہر موسم عطا کیا ہے، ہر طرح کی زمین عطا کی ہے، ہر طرح کا پانی عطا کیا ہے، ہر طرح کا پھل عطا کیا ہے، ہر طرح کی معدنیات اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے کے طور پر چھپا کے رکھ دی ہے، لیکن ان سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا، اللہ فرماتا ہے جو تم نے ایک دعا کی تھی، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو ایک کلمہ تم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، وہ تم نے بھلا دیا ہے۔ دوبارہ مل کر کثرت کے ساتھ یہی وظیفہ پڑھو، پھر دیکھو کہ یہ زمین کس طرح خزانے اگلتی ہے۔ یہ زمین آج بھی خزانے اگل سکتی ہے، اور زمین کے اندر پوشیدہ خزانے وہ زمین خود بتائے گی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ کہاں تیل موجود ہے، پیٹرول کہاں سے نکل سکتا ہے، اور دوسرے جو آئل ہے وہ کہاں سے مل سکتا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے گیس کے ذخائر تلاش کرتے ہیں نہیں ملتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خود بخود زمین میں سے وہ آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ زمین خود اپنے خزانے کا منہ کھول دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی زمین اللہ کے فضل و کرم سے اپنے خزانوں کے خود منہ کھول دے، اپنا منہ کھول دے، خود بتا دے کہ کہاں کہاں کیا نعمت رکھی ہے، تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا پڑے گی۔ دوسری تو ہم ضربیں لگاتے رہتے ہیں، ادھر سے کھودا ادھر سے کھودا، وہ ضرب ہی لگاتے ہیں نا۔ آلات کے ذریعے زمین کھودنا یہ بھی ایک ضرب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اصل ضرب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی ضرب لگاؤ۔ پھر دیکھو جس طرح سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے، جس طرح مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، جس طرح کے کافر دل مومن ہو جاتا ہے،
جس طرح کے مشرک دل موحد ہو جاتا ہے اس کلمے کی برکت سے، تو اسی طرح فرمایا اگر تم اس نیت کے ساتھ کلمے کی ضربیں لگاؤ گے کہ یا اللہ اس زمین کے اندر سے خزانے کے منہ کھول دے، تو فرمایا اس کے اندر وہ قوت ہے کہ زمین خود بخود پھٹے گی اور اندر سے وہ قوت باہر نکلنے کی قوت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا ریاست کیا ہوگا؟ کیا سب سے پہلے تیل کا تصور کہ زمین کے نیچے تیل بھی ہے، پیٹرول ہے، باقی ہر طرح کے آئل وہ زمین کے اندر موجود ہے، گیس زمین کے نیچے موجود ہے، کوئلہ زمین کے اندر موجود ہے، گندک زمین کے اندر موجود ہے، باقی جتنی بھی مادے سونا سب کچھ یہ زمین کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے کیسے تصور پیدا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تصور ایسے نہیں پیدا ہوا کہ کسی نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ زمین کے اندر یہ تیل بھی ہو سکتا ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے خود اس کو ظاہر فرمایا، زمین کے اندر سے خود بخود اللہ نے ظاہر فرمایا، کسی جگہ سے ظاہر کیا، پھر یہ تصور آیا ہو یہ صرف اس کے نیچے پانی نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے تو تیل بھی ہے۔ خود ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سونے کو ظاہر فرمایا، پھر جا کے پتا چلا اس کے نیچے تو سونا بھی ہے، یعنی ابتدا اللہ نے خود فرمائی۔ تو یہ سائنس نے تو بعد میں اس میں تحقیق کی ہے، سب سے پہلے اظہار اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ زمین ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ مٹی ہے۔ فرمایا اگر تم تحقیق کرو اس مٹی کے اندر میں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر خزانے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرات یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر منحصر ہیں۔ جب ہم اللہ کی قدرت پر انحصار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہی کا نام پیش کریں گے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہماری سائنس جواب دے گئی ہے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا علم جواب دے گیا ہے، یا اللہ ہماری قوتیں جواب دے گئی ہیں۔ جہاں ہر چیز ختم ہو گئی ہے وہاں ہم تیرا نام تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے نام میں وہ قوت ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو زمین بھی خوش ہو جاتی ہے اور اپنے خزانے اگل دیتی ہے، اور پوری لفظوں کی تاریخ میں، لفظوں کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا لفظ، لفظوں کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا لفظ اور لفظوں کے اثر کی تاریخ میں سب سے بڑا اثر کس میں ہے؟ سب سے بڑا لفظ اللہ ہے اور سب سے زیادہ تاثیر اسی کے پاس۔ لفظوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے نا، ایک آدمی گالی نکالتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، آج تک وہ گالی پہ غصہ نہیں آتا۔ آج فطرت بدل گئی نا انسانوں کی، آج کے نوجوان کی فطرت بدل گئی، اسے گالی پہ غصہ نہیں آتا، گالی پہ خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گالی دیتا ہے، نوجوان گالی دیتا ہے، دوسرا اس کو دیتا ہے، ہنستے ہیں۔ لیکن جب فطرت سلیمہ ہو، گالی پہ غصہ آتا ہے، السلام علیکم کہنے پہ غصہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم کے اندر تاثیر ہے، وہ کیا تاثیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم السلام علیکم کو رواج دو، تمہارے معاشرے کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کتنا رواج دو، السلام علیکم کو کتنا رواج دو، فرمایا اتنا رواج دو کہ اگر تم ادھر سے آئے ہو، تمہاری ملاقات اس ستون کے پیچھے ہوئی ہے، اس درخت کے پیچھے تمہاری ملاقات ہوئی، تم نے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا، ستون درمیان میں حائل ہو گیا، دوبارہ جب تم آگے سے دوبارہ ملے ہو پھر تمہیں السلام علیکم کہنا، کثرت کے ساتھ السلام علیکم کہو، وعلیکم السلام کثرت کے ساتھ کہو۔ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اندر میں نے محبت کی، امن کی اور سلامتی کی تاثیر ہوتی ہے۔ ہر لفظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ ابو علی سینا نے ایک بندے کا علاج کیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، میں نے ہر نسخہ آزمایا ہے
لیکن یہ ٹھیک اس کے ساتھ درد نہیں ختم ہو رہے. ایک مجذوب ادھر سے آیا, کوئی اللہ والا تھا, اس نے کہا ذرا سر درد ہو رہی ہے, وہ بسم اللہ شریف پڑھی, کلمہ شریف پڑھا, کوئی مقدس لفظ پڑھا, سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی, پھونک دی, اللہ نے اسی وقت اس کی درد ختم. اب اس کے لیے چیلنج تھا پوری سینہ کے لیے, یہ کیا ہو گیا ہے, میں نے اتنا علاج کیا ہے, اس نے پھونک ماری ہے, یہ تو میری پھونک سے ٹھیک ہو گیا ہے. تو وہ ذرا بگڑ سا گیا, تو کہتا یہ ایسے تم نے ایسے مذاق بنایا ہوا, لفظ کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے جو پہلے علاج کیا اس کا اثر ذرا بعد میں ظاہر ہوا. انہوں نے سمجھا کہ ایسے نہیں, حکیم صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی, انہوں نے ایک تھوڑا سا سخت لفظ بول دیا حکیم صاحب کے لیے, تو وہ بولی سینہ کے اندر غصہ پیدا ہو گیا. انہوں نے اس کے بعد ایک اور تھوڑا سا اور لفظ سخت بول دیا, تو یہ اور تپ گئے. جب انہوں نے کہا دیکھا نا کہ یہ تپ گئے, انہوں نے تھوڑا سا اور لفظ سخت بول دیا. تو انہوں نے اینٹ اٹھائی, پتھر اٹھایا مارنے کے لیے. تو وہ صالح انسان, جو نیک انسان تھے, مجذوب آدمی, تو انہوں نے کہا بھائی صبر. کہا میں نے آپ کو یہ گالی دینا میرا مقصود نہیں ہے, تمہیں برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے, میں صرف تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر یہ کیا مسئلہ سمجھا, مجھے گالی دے دو, برا بھلا کہہ رہے ہو, تو یہ مسئلہ کیا سمجھا رہے. میں نے کہا مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں, جب پہلے میں نے تمہیں ایک لفظ بولا تمہیں غصہ آ گیا, ہاں بالکل آ گیا. میں نے کہا پھر میں نے ایک اور لفظ بولا اور غصہ آیا, ہاں جی غصہ اور آ گیا. کہا پھر میں نے اور سخت بولا تو تم نے اینٹ اٹھا لی مجھے مارنے کے لیے, بتاؤ میں نے تمہیں کوئی ہاتھ لگایا. کہتے ہاتھ تو نہیں لگایا. کہتے میں نے تمہیں کوئی نسخہ کھلایا. کہتے نسخہ بھی نہیں کھلایا. کہا پھر تمہیں یہ غصہ کیسے آ گیا. کہا تمہاری ان گالیوں کی وجہ سے غصہ آ گیا ہے. تو وہ فرمانے لگے ابو علی سینا, اگر گالیوں میں اثر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی اثر ہو سکتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, اہل سنت. جب ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی چیز کھا لی, کوئی چیز حاصل ہو گئی, تو ہم اس پر کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. بظاہر یہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے, بظاہر الحمدللہ ایک مختصر جملہ ہے, رب العالمین کہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر صرف آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو ہمیں نہیں پتا اس کی تاثیر کتنی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ان لفظوں کے پیچھے طاقت کتنی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم سارے مل کر ایک لقمہ بنانا چاہو نہیں بنا سکتے, ایک کوئی چیز کو وجود دینا چاہو نہیں دے سکتے, لیکن یہ ساری نعمتیں میں تمہارے لیے جمع کر دیتا ہوں. تم ایک نعمت ادھر سے لیتے ہو, ایک ادھر سے لیتے ہو, ایک ادھر سے, ان کا مرکب تیار کر دیتے ہو, ایک سالن تیار کرتے ہو. بظاہر ایک نعمت ہے, اس کے پیچھے بے شمار نعمتیں ہیں. پانی اس کے اندر موجود ہے, نمک اس کے اندر موجود ہے, مرچ اس کے اندر موجود ہے, گھی اس کے اندر موجود ہے, اور سبزیات اس کے اندر موجود ہے, مسالہ جات اس کے اندر موجود ہے, آگ کا اثر اس کے اندر موجود ہے, برتن کا اس کے ساتھ تعلق ہے, تمہاری محنت وہ اس کے اندر شریک ہوتی ہے. اتنی ساری قوتیں, ساری نعمتیں جمع ہوتی ہیں اس ایک لقمے کے اندر, اور تم کئی لقمے بغیر گننے کے جتنا تمہارا دل کرتا ہے وہ سارے کے سارے کھا لیتے ہو. تو اللہ فرماتا ہے اس کا کوئی بدلہ بھی تو دو نا, اس کا تو کوئی بدلہ تو دو, اتنا تم نے کھا لیا ہے. اور ایک لقمے کے اندر تم سمجھتے ہو ایک ہی لقمہ ہے. فرمایا اگر تم لقمہ موجود ہو, تمہارے ہاتھوں کے اندر اٹھانے کی قوت ہی نہ ہو تو لقمہ کھا لو گے, نہیں کھایا جا سکتا. اچھا لقمہ اٹھا لیا, وہ تم نے منہ میں ڈالا, تمہارے دانت ہی نہیں کام کر رہے, چبا ہی نہیں سکتے ہو, تو کیا تم اندر نگل لو گے؟ نہیں. اگر فرمایا تمہارے زبان کے اوپر میں نے جو قوت ذائقہ رکھی ہے وہ ذائقہ ہی میں ختم کر دوں تو کیا اس کی لذت تم حاصل کر لو گے؟ نہیں ہو سکتی. اگر یہ لقمہ اندر چلا گیا ہے, تمہارا معدہ ہی کام نہ کرے تو وہ ہضم ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا. جب ہضم نہیں ہوگا تو پھر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. فرمایا بظاہر تم ایک لقمہ سمجھتے ہو لیکن اگر غور کرو اسی لقمے کے اندر بے شمار میری نعمتیں موجود ہیں. تو ان کا کوئی بدلہ بھی تو دو نا. یا اللہ اس کا کیسے بدلہ دے؟ اس کا تو بدل ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو کسی ایک چیز کا نہیں بدل دے سکتے. اس پورے لقمے کے اندر جتنی قوتیں نعمتیں تو نے اکٹھی کر دی ہیں ہم سب کا بدلہ کیسے ادا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں ایک لفظ عطا کیا ہے, جب تم وہ لفظ بولتے ہو سارے بدلے ادا ہوتے ہیں. فرمایا کھانے کے بعد کہہ دیا کرو نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جب تم کہتے ہو تو اس کے اندر نمک کا بھی معاوضہ ہو جاتا ہے, بدلہ ہو جاتا ہے, شکر ہو جاتا ہے, پانی کا بھی شکر ہو جاتا ہے, ہر چیز کا شکر ادا ہو جاتا ہے. کس لفظ کے ذریعے؟ فرمایا تم ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے, اور یہ جو میں نے لقمہ کھایا ہے اس کے اندر جتنے اجزاء ہیں ہر جز جو ہے وہ تیرے لیے ہے, تو ہی اس کا مالک ہے. اور ہر ایک کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جز پر تجھے کہا جائے الحمدللہ, تیری تعریف کی جائے. فرمایا جتنی کائنات ہے اس کے اندر جو چیز تمہیں نظر آتی ہے, جس چیز کی تم تعریف کرتے ہو, بظاہر تو تم اس چیز کی تعریف کر رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم میری تعریف کر رہے ہوتے ہو. میری تعریف کیسے؟ میں نے تو تعریف کی ہے کسی معمار کی, میں نے تو تعریف کی ہے کسی رنگ کرنے والے کی, میں نے تعریف کی ہے کسی لکھنے والے کی, میں نے تعریف کی کسی پڑھانے والے کی, میں نے تعریف کی ہے گاڑی چلانے والے کی, میں نے تعریف کی ہے بم بنانے والے کی, میں نے تو ان کی تعریف کی. اللہ فرماتا ہے اگر ان کو قوت میں نہ دیتا تو یہ سارا کام کر لیتے. اگر ان کو وجود میں نہ دیتا, ان کو فہم میں نہ دیتا, فکر میں نہ دیتا, یہ قوتیں اگر میں ان کو نہ عطا فرماتا تو وہ کیسے کام کرتے؟ فرمایا بظاہر تم بندے کی تعریف کر رہے ہوتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس مخلوق کی تعریف نہیں اس کے خالق کی تعریف کر رہے ہوتے ہو. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر میں نے اتنا اثر رکھا ہے, اس لیے اتنی طاقتیں رکھتی ہیں کیونکہ اس کے اندر میرا اپنا نام آ گیا ہے نا, اس لیے طاقتیں بڑھ گئی ہیں. یا اللہ تیرے نام کی کتنی برکت ہے. فرمایا میرے نام کی اتنی برکت ہے ایک آدمی اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین گناہوں سے بھر جائے, اتنے گناہ لے کے آئے آسمان گناہوں سے بھر جائے, اتنے اس کے گناہ ہوں کہ فضائیں بھی گناہ سے بھر جائیں. فرمایا اگر ان سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صرف میرا نام رکھ دو, فرمایا میرا نام پڑ جاتا ہے, اس کا بدل پڑ جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص قیامت والے دن ایسا آئے گا جس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی, نیکی ہوگی کوئی. اللہ تعالیٰ اور گناہ کتنے ہو گئے؟ فرمایا جب اس کا دفتر کھولا جائے گا تا حد نظر اس کا دفتر گناہوں سے بھرا ہوا, اللہ اس سے پوچھے گا یہ گناہ تیرے ہیں؟ عرض کرے گا یا اللہ میرے ہی ہے. تو مکرے گا نہیں. کچھ لوگ تو قیامت والے دن مکر جائیں گے, قیامت والے دن کچھ لوگ مکر جائیں گے, اور مکریں گے بھی کن کے مقابلے میں؟ نبیوں کے مقابلے میں. انبیاء فرمائیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو تبلیغ کی ہے, تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ کہاں کی ہمارے پاس آئی کوئی. یعنی مکرنے والے قیامت والے دن بھی مکر جائیں گے, لیکن وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ میرے ہی ہے. اللہ فرمائے گا کہ نیکی بھی ہے کوئی, نیکیوں والا دفتر کھولو, کچھ بھی نہیں, نیکی کوئی نہیں کی. یا اللہ اگر کی ہوتی تو یہاں لکھی ہوتی. فرمایا کہیں میرے فرشتے بھول تو نہیں گئے, کوئی گناہ زیادہ لکھ دیا ہو, نیکی نہ لکھی ہو. وہ کرے گا یا اللہ نہیں یہ سارے قصور میرے ہی ہیں, تیرے فرشتے نہیں بولے. تو اللہ فرمائے گا بتا اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ تو رحمان الرحیم ہے نا, جب مسئلے میں آتا ہے نا بہانے بھی ہوتی بنا لیتا ہے, درمیان میں بہانے ہوتی بنوا لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جوڑیت بہانہ میں جوڑیت, یعنی اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے جو ہے وہ تلاش کرتی ہے, قیمت نہیں دیکھتی. اللہ فرمائے گا تیرا کیا بنے گا؟ عرض کرے گا یا اللہ تیری مرضی ہے, تو رحمان الرحیم ہے, تو اگر چاہے تو نیکی نہ ہونے کے باوجود اور اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی تو بخش ہی سکتا ہے. اللہ فرمائے گا لیکن میرے پاس ایک نیکی ہے, میرے پاس تیری ایک نیکی ہے. وہ عرض کرے گا, پھر وہ بھی تھوڑا سا کھل جائے گا نا, وہ عرض کرے گا یا اللہ اگر میری نیکی ہے بھی صحیح, ایک تو یہاں لکھی ہوئی کوئی نہیں,
اگر ہوتی تو لکھی ہوئی ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک نیکی ہے بھی صحیح، اتنے میرے گناہ ہیں، تا حد نظر میرے گناہ ہی گناہ ہیں، ان کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا میں نے اس لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اس نیکی کی قدر کتنی ہے. نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان. اللہ فرمائے گا میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ایک طرف مقدار زیادہ ہوتی ہے، ایک طرف مقدار زیادہ ہوتی ہے، مقابلے میں مقدار تو کم ہوتی ہے لیکن معیار زیادہ ہوتا ہے. جہاں آپ 1,00,000 نماز پڑھیں، مقدار زیادہ ہے نا 1,00,000، اور حرم شریف میں جا کے ایک نماز پڑھتے ہیں، بظاہر مقدار تو کم ہے، تعداد کم ہے، وہاں صرف آپ نے 2 نفل پڑھے اور یہاں آپ نے 1,00,000 رکعتیں پڑھ دی. تو اللہ فرماتا ہے یہاں مقدار تعداد زیادہ ہے لیکن ادھر تعداد کم ہے، معیار زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں ایک طرف گناہوں کی اتنی کثرت ہے کہ تو شمار ہی نہیں کر سکتا، دوسری طرف تیری ایک نیکی ہے لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے. اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں سے فرمائے گا ایک طرف اس کی برائیاں رکھ دو، ایک طرف اس کی برائیاں رکھ دو، دوسری طرف ایک کاغذ رکھ دو جس کاغذ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ رکھو، جب وہ رکھیں گے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور کلمہ شریف کا وزن بڑھ جائے گا. اللہ فرمائے گا میرا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ قیامت والے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسے ہم جنت عطا کریں گے. تو فرمایا کہ اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے تو وعدے کے مطابق یہ جنت ہی ہے. یا اللہ لیکن سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف تو اتنے لفظ ہیں شمار نہیں ہو سکتے، دوسری طرف ایک ہی لفظ ہے وزن اس کا اتنا ہے. فرمایا دوسری طرف لغویات ہیں، فضول باتیں ہیں، گندے لفظ ہیں، ان کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ ان کا تو وزن ہی کوئی نہیں. فرمایا میرے نام کے اندر اتنا وزن ہے کہ پوری دنیا ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف میں دوسرے پلڑے میں صرف میرا نام ہی رکھ دو تو میرا نام سب پہ بڑھ گیا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، الحمدللہ ملک عطا کیا، الحمدللہ ملک عطا کیا، لا الہ الا اللہ کس لیے ملک عطا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے یا اللہ تو نے ملک عطا کیا. اللہ فرماتا ہے تم نے تو ملک کی قیمت ہی چکا دی یا اللہ ایسے نہیں اس کی قیمت ادا ہو سکتی، کسی طرح سے بھی اس ملک کی قیمت ہم نہیں چکا سکتے. اگر اللہ کے حضور اس کی قیمت چکائی جا سکتی ہے تو پھر وہ کلمہ شریف کے نعرے سے چکائی جا سکتی ہے. وہ ایک ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہر نعمت جو تیری دی ہوئی ہے اگر وہ ہم صدقہ کر دیں، بچے بھی قربان کر دیں، پھر بھی بسا اوقات تیری نعمتیں ایسی ہیں ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے. جب ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے تو ہمارے پاس پھر تیرا نام ہی بچتا ہے. یا اللہ پھر تیری بارگاہ میں ہم تیرا نام پیش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب تم میری بارگاہ میں میرا ہی نام پیش کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ساری قیمتیں ادا کی. اس لیے حضرات آج کا دن جو ہے الحمدللہ اظہار تشکر کا دن ہے، جس دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا اور وطن عزیز دینے کے ساتھ ساتھ آئین بھی تو نے خود دے دیا. لوگ کہتے ہیں یہ جی 1956 میں، یہ جی 60 میں، یہ جی 73 میں آئین بنا، فلاں میں تبدیلی ہوئی، فلاں میں یہ تبدیلی ہوئی. یہ تو وہ آئین ہے جو ہم نے بنائے. اللہ فرماتا ہے میں نے جب تمہیں وطن دیا تھا آئین بھی میں نے تمہیں ساتھ ہی دیا تھا، آئین بھی میں نے تمہیں خود دیا ہے.
وطن بھی دیا ہے، اس کا آئین بھی دیا ہے۔ یا اللہ وہ آئین کیسے دیا ہے، کب دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس رات میں نے تمہیں وطن دیا ہے، آئین بھی میں نے اسی رات ہی اتارا تھا۔ یا اللہ وہ آئین کیا ہے؟ فرمایا 27 رمضان المبارک کی شب وہ ہے، اسی شب کو میں نے قرآن اتارا تھا، اسی شب کو میں نے تمہیں پاکستان عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ جب تم اس آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلاؤ گے تو صبح قیامت تک تمہارا ملک بھی زندہ رہے گا، ترقی بھی کرتا رہے گا، اور کوئی بھی دشمن میری آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جس نے تمہیں ملک دیا ہے اسی نے تمہیں آئین عطا کیا ہے۔ اب ہماری ناکامیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا دیا ہوا آئین پیچھے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ کوئی ہم ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ایسے لکھ دیا ہے، نیچے جتنے قوانین ہیں سارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو بتائیے پھر وہ کیسے ترقی کریں؟ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں، مدینہ شریف کا فیضان ہے، یہ مدینہ طیبہ کا فیضان ہے، یہ کلمہ شریف کا فیضان ہے۔ اور پوری تاریخ انسانیت میں مدینہ طیبہ کے بعد، مدینہ طیبہ کے بعد، مکہ شریف کے بعد یہ وہ ملک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ امتیاز عطا فرمایا تو ہم اس امتیاز کو برقرار رکھیں گے تو ملک کا امتیاز برقرار رہے گا۔ اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک بھی اللہ کی عطا ہے، کلمہ شریف کی برکت ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل اور ان کا علاج اسی لا الہ الا اللہ میں موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انہی مسائل میں ہمارے ملک کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس کا بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہ ہو نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے ملک کو چلائیں۔ تو چلاتے ہم نہیں ہیں، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو جب ہم اس کے حضور اسی کا نام پیش کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آج یہ وہ پیغام ہے جو ہم نے اپنی نسل کو دینا ہے، جو ہم نے اپنی نسل کو دینا ہے، اور نسل کو پیغام کہاں سے ملتا ہے؟ دو جگہ سے ملتا ہے، جو اہم جگہ، ویسے بہت ساری جگہ ہیں لیکن دو اہم جگہ، ایک ہے گھر اور دوسرا ہے تعلیمی ادارہ۔ یہ دو جگہ، اگر گھر میں آپ پیغام اپنی نسل کو صحیح پہنچا دیں اور جہاں آپ نے بچہ بھیجا ہے وہاں بھی اس کو صحیح پیغام پہنچ جائے تو آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہے، اور آپ کے بچے کے ہاتھوں ملک کا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ لیکن اگر آپ خود اس کی تربیت نہیں کریں، جس ادارے میں بھیجا اس ادارے میں بھی اگر تربیت نہیں ہو رہی ہے اور اسے سچ کھرا کھوٹا اس کی تمیز نہیں بتائی جا رہی ہے تو پھر نہ اس کا اپنا مستقبل محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھوں ہمارے ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دن کا اگر یہی پیغام ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں ملک کی محبت بھرنی ہے اور ان کو یہی سکھانا ہے، بیٹا ایک چھوٹی سی چھوٹی جو چیز ہمارے ملک کی ہے اگر اس کا تو نے نقصان کیا تو گویا تو نے پورے ملک کا نقصان کیا۔ ایک اینٹ بھی، ایک پتھر بھی اٹھا کے غلط جگہ پہ رکھ دیا گویا تو نے ملک کا نقصان کیا، پوری ملت کا نقصان کیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں تو یہ بچے بڑے ہو کر کبھی بھی کسی جلوس میں، کسی احتجاج میں کسی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے انہیں پتہ ہوگا یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا، وطن کی ہر چیز ہماری، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے، ترقی کے راستے میں گامزن فرمائے، اور خصوصاً اللہ پاک ہمیں ایسا حکمران دے، ایسا حکمران دے کہ جو جس کا چہرہ بھی بتاتا ہو کہ یہ مسلمانوں کا حکمران ہے، قائد ہے، اور ایسے نہ ہو کہ وہ جب نماز کا وقت آئے اسے پتہ ہی نہ ہو نماز پڑھنی کیسی، ایسا ہو کہ سب کی موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکتا ہو، علماء کی موجودگی میں بھی وہ نماز پڑھا سکتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم،
حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے وہ کیسے حکمران تھے؟ نماز کا وقت آتا تھا تو مصلی میں کوئی ہوتے تھے، ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھانی آتی، نہیں، نماز وہ خود پڑھا سکتے تھے اور خود اللہ کے دین کو سمجھنے والے تھے۔ اگر اللہ پاک ہمیں ایسا کوئی حکمران عطا فرما دے تو اس حکمران کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں، حکمران کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں جو پوری قوم میں تقسیم کی جاتی ہے، اس لیے کہ جو حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے اسے زمین پر اسے اللہ کا سایہ، اسے کہتے ہیں ذل اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے جو مسلمانوں کا حکمران ہے اگر صحیح دین دار مومن ہو، مومن سے بات کا حامل ہو، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتی۔ جب بھی وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اخلاق کی، اعمال کی، عقائد کی اور اپنے اقوال کی تمام معاملات کی اللہ پاک ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔